بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس موقع سے دینی باتیں کہنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے مقدس اور بابرکت مہینہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے. صرف چند ایام رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ، جو آج ہمارا موضوع ہے. زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر، ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، اس سے متعلق بات ہوگی. تو جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسلام کی اہم ترین، یہ بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں ہم اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں، بدن کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ہے زکوٰۃ. یہ مالی عبادت ہے، اس میں ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک موقع عنایت فرماتے ہیں. زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت اور حکمت کو سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ اسلام جو مذہب ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تمام طبقوں میں، تمام گروہ میں ایک توازن اور بیلنس برقرار ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف ایک علاقے کے چند لوگوں کے پاس مال ہی مال ہے، امیر ہی امیر ہے وہ، اور چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے نہیں مل رہی ہے. اس نظام کو، اس سسٹم کو اسلام ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ شیطان کا نظام ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیپٹلزم. کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام، کہ دنیا کے صرف چند لوگ ہوں گے، وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو کیپٹلزم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ صرف چند لوگوں کو امیر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اسلام کا نظام ہے وہ بیلنس سے برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ اگر امیر کے پاس ضرورت سے زائد بہت سارے مال ہے تو وہ غریب کو اس میں سے اتنا دے کہ اس کی کم از کم ضرورت پوری ہو جائے. تو اس بیلنس سے اسلام برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو اسی جب یہ نظام، اب نظام کا بنیادی مقصد یہ ہوگا اسلام میں کہ بیلنس کو قائم رکھنا. اور سرمایہ دارانہ نظام جو کافروں کا نظام ہے، شیطان کا نظام ہے، ان کا مقصد ہے کہ امیر کو امیر بناتے رہو بس، باقی غریب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو ہے کہ وہ انسان کہے جانے کے لیے حقدار نہیں. یہ ان کا نظام ہے. تو اب اس کے لیے اسلام نے کیا رکھا؟ زکوٰۃ کو رکھا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس میں سے محض 2.5%، 40واں حصہ آپ اپنے متعلقین میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، محلے والوں میں سے، علاقے والوں میں سے جو بھی ضرورت مند ہیں ان کو پہنچا دیں، تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. اس کے مقابلے میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سود کا نظام، انٹرسٹ کا نظام، بیاج کا سسٹم. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ امیر کو امیر بناتے رہو.
تو اگر کوئی غریب اپنی ضرورت سے قرضہ مانگنے آئے تو اس کو قرضہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 10,000 قرضہ دیے اور وہ انٹرسٹ مقرر کر دیتے، سود مقرر کرتے کہ اتنے مہینے میں اگر تم نے مثال کے طور پہ 4 مہینے میں دیے تو تمہیں 10,000 کا اتنے ہزار بڑھا کے دینے ہوں گے، 10,000 کے 14,000 دینے ہوں گے. یہ ان کا نظام. تو اس سے کیا ہوتا ہے، غریب اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے، امیر اور امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ظاہری اس کا مطلب ہوا. اب خطبے کے بعد جو آپ نے آیت کریمہ سنی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس حکمت کو ہمیں سمجھنا ہے. ہم یہاں ظاہر میں اگر دیکھیں، کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ زائد ہے، وہ اس میں سے 2,500 روپے ضرورت مند کو دیتا ہے، تو ظاہری طور پہ اس سے 2,500 کم ہو گئے، 1,00,000 میں سے 2,500 نکل کے چلے گئے. اور جو سودی نظام ہے، سود کا نظام ہے، وہ اگر اپنے پیسے کسی کو قرض دیتا ہے تو اس سے ظاہری طور پہ بڑھ کر کے مل گئے، 10,000 کے 12,000 مل رہے، کہیں 11,000 مل رہے، ظاہری طور پہ بڑھ رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، سود کو ختم کرتے ہیں، سود کو گھٹا دیتے ہیں. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات میں اضافہ فرماتے ہیں، خیرات کو بڑھاتے ہیں. اور ظاہری میں دیکھ رہے تو ظاہری طور پہ اس میں 2,500 نکل گئے اور سود والے میں آ رہے. اس کا مطلب کیا نکلا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سودی نظام والے ہیں ان کے مال میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے مال میں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جو زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب ہم برکت کا ظاہری مطلب یہ لیتے ہیں، برکت کے معنی بڑھنا. برکت کے معنی بڑھنا نہیں، برکت کے جو ڈکشنری نہیں ہے، لغت میں جو برکت کے معنی لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی چیز آپ کے پاس ہے، جتنا مال آپ کے پاس ہے، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. یعنی جو ہمارے پاس ہے اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو یہ برکت ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے، وہ شاپنگ کرنے گیا عید کی، اس سے خواہشات اتنی ہیں، اس کے شوق اتنے ہیں کہ اس کی ضرورت اس میں پوری نہیں ہوئی. اور کسی نے اپنے آپ کو سادہ رکھا ہے، اسلام کے مطابق زندگی بنائی ہے، وہ 10,000 روپے میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو کسی کے 1,00,000 میں بھی پوری نہیں ہوئی، کسی کے 10,000 میں پورے ہو گئے. تو یہ برکت کا یہ مطلب ہے، یعنی جتنا ہے اتنے میں ضرورت پوری ہو جائے. اور سودی نظام میں کیا ہے، ان کی ضرورت خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے، دلیل یہی ہے کہ وہ اربوں خربوں دولت جتنا مرضی کما لیتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں. یعنی ان کا نفس یہ نہیں کہتا کہ اب سکون سے بیٹھ جاؤ، بہت کما لیا، نہیں، وہ اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا. پھر وہ رینکنگ میں جاتے ہیں کہ ملک میں نمبر 1 پہ کون آئے گا، دوسرے پہ کون آئے گا، دنیا میں نمبر 1 پہ کون ہوگا. اس کی ریس میں رہتے ہیں. سکون کبھی نہیں ملتا ان کو. یہ نہیں لگتا کہ اتنا مال میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، اتنا مال اتنے مال سے میری زندگی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اس کے دل میں یہ اطمینان نہیں آتا، اس کے دل میں یہ سکون نہیں آتا. اور جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس سے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے مال میں سے اتنا حصہ کسی ضرورت مند کو دیا ہے، اس کی بھی ظاہر ضرورت پوری ہوگی، جو بقیہ بچا ہے اس میں میری ضرورت پوری ہو جائے گی. اور آج اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ صدقات جو ہے جان کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے صدقہ دیا ہے، راستے میں سڑک پر جا رہے تھے، کوئی حادثہ ہونے سے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گئے، تو ایکسیڈنٹ نعوذ باللہ ہو جاتا تو اس میں جو اخراجات ہوتے، جو خرچ ہوتے ڈاکٹر کے، وہ پیسے آپ کے بچے، یہ بھی برکت ہے. کہیں آپ جا رہے تھے، کوئی بچہ بیمار پڑنے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ بیمار نہیں پڑا، شفا ہو گئی، تو ڈاکٹر کے پیسے بچ گئے. کسی مقدمے میں، کسی کیس کورٹ کچہری کا کوئی چکر نہیں ہے، وکیل کا کوئی چکر نہیں ہے، وہ سب پیسے بچ گئے. اور سکون قلبی الگ حاصل ہے. جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اربوں میں کھیلتے ہیں، ان کے قلبی سکون ان کو حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہلا مقصد تو یہ رہتا ہے کہ وہ اور مزید کے اس میں رہتے ہیں. دوسرا، ان کے پاس مسائل اتنے ہوتے ہیں کورٹ کچہری کے کہ اس سے ان کو چھٹکارا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے فرق بیان کیا کہ اسلام کا نظام یہ چاہتا ہے، اور جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، کافروں کا نظام ہے، وہ یہ چاہتے ہیں. ان کا مقصد ہے امیر کو امیر تر بنا، اور ہمارا مقصد ہے غریب کو بھی اتنا دو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ظاہری طور پہ وہ ایسا کر بھی دنیا میں. آپ اپنے ملک میں نظر دوڑا لیں، دنیا کے لیول پہ نظر دوڑا لیں، ابھی خاص کر کے حالات چل رہے چند سالوں سے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر پر ہوتا چلا جا رہا ہے. ساری چیزیں ملک کی اس کے پاس چلی جا رہی ہے، اور جو غریب ہے، غریب طبقہ ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر اسلام کا نظام رہے تو پھر بیلنس برقرار رہے.
اس کو وہ لوگ آنے نہیں دینا چاہتے. جو کافروں کا نظام ہے وہ زکات کا نظام سے انہیں اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا جو یہ مقصد ہے کہ بس ہم دنیا کے مالک رہیں, دنیا کے اوپر ہمارا کنٹرول رہے, اس لیے ہمارے پاس دنیا کا سارا پیسہ ہونا چاہیے. وہ اس نظام کو نہیں چاہتے. ظاہری اسلام جو ہے, مدرسہ, مسجد, نماز, روزہ وغیرہ, اس سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی ان کو اس نظام سے, زکات کے نظام سے تکلیف ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ وغیرہ کے ممالک میں جائیں گے تو آپ کو یہاں سے اچھے مدارس ملیں گے, یہاں سے اچھی مسجدیں ملیں گی, خوبصورت مسجد, یہاں مدارس بھی بے شمار ہیں آپ کو. اور وہاں جو علماء کرام خدمت کر رہے ہیں یورپ امریکہ کے مدارس میں, اپنے گجرات کے علماء کرام ہیں. آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مدارس امریکہ میں ہمارے گجراتیوں کی نگرانی میں چل رہے, کتنے مدارس یورپ میں ہمارے چل رہے ہیں, اور اچھے مدارس چل رہے, بہت مساجد بھی بے شمار ہیں. تو اگر ان کو ظاہری سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تو اپنے ملک میں پرمیشن نہیں دیتے مسجد بننے کی, مدرسہ بننے کی پرمیشن نہیں دیتے. مدارس ہیں, مساجد بھی بہت سی مساجد ہیں امریکہ میں, یورپ میں. لیکن اگر ہم یہ سسٹم کریں کہ زکات کے سسٹم پر ہم عمل کریں گے ریاستی نگرانی میں, ریاستی سطح پہ, ملکی سطح پہ, تو وہ اس کو چلنے دینا نہیں چاہتے. اس سے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا جو نظام چلانے کی خواہش ہے, ان کی دنیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ زکات کے نظام کے خلاف ہے. اور ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بیلنس برقرار رہنا چاہیے. یہ فرق ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ زکات کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے. تو زکات جو بھی صاحب نصاب ہو اور اس مال پر ایک سال کا عرصہ گزر گئے تو اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے گی. نصاب کی مقدار کیا ہے؟ سونے چاندی کے اعتبار سے آج کے زمانے کے حساب سے گرام میں چاندی کی جو مقدار ہے وہ ہے 612 گرام 360 ملی گرام. اصل کتابوں میں آتا ہے 200 درہم. تو 200 درہم کو جب ہم گرام کے اعتبار سے نکالیں گے تو نکلے گا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی, اور سونے سے نکالیں گے تو 87 گرام 480 ملی گرام. سونے کے لیے کتابوں میں عربی لفظ آتا ہے مسقال, 20 مسقال, تو وہ بنتے ہیں 87 گرام 480 ملی گرام. یہ تو سونے کی یا یہ سونے چاندی نہیں ہے, اس کے بالمقابل اتنی رقم ہے, جتنی رقم کے سونے چاندی آتے اتنی رقم ہے ضرورت سے زائد, اور اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ زکات دے گا کس سے؟ جو بھی ضرورت مند ہے, جو بھی نصاب کا مالک نہیں ہے. اپنے متعلقین میں, رشتہ داروں میں, محلے والوں میں, اس طریقے سے درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اپنے آس پاس سے جو میں جو بھی ضرورت مند ہے اس کو دینا ہے. یہاں پر لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بھائی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں رشتہ دار کو دے کے نہ دے. تو رشتہ دار کو دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل ثواب رکھا ہے. ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو ضرورت مند تک پہنچا رہے ہیں, ضرورت اس کی پوری ہے, ایک ثواب. دوسرا آپ رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں, صلہ رحمی کر رہے ہیں, رشتہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں, تو یہ دوہرا ثواب ہے. تو رشتہ دار کو اگر ہم کو اس طریقے کی چیز دے رہے ہیں تو اس میں دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یہ جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ جس سے ہم زکات کی رقم دے رہے ہیں اس سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ زکات کی رقم ہے. اس کو آپ ہدیہ بول کے دے دیں, دل میں آپ زکات کی نیت رکھیں. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا کہ اس کو شرمندگی ہوگی, اس کو عار محسوس ہوگا زکات کی رقم دیتے ہوئے. تو آپ اس کو ہدیہ بول کر کے دیں, دل میں آپ زکات کی نیت رکھیں, آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت نفس کا, انسان کے سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا ہے. تو اس کو نکالنا ہے. یہ زکات کی وہ اصلیت واضح ہوگی کہ اتنا مال ہو چاندی کی شکل میں یا سونے کی شکل میں یا کیش کی شکل میں, تو اس کو زکات ادا کرنی ہے. اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ سونا تھوڑا ہے اور چاندی ہے, یعنی سونا اتنی مقدار کو نہیں پہنچ رہا, 87 گرام 480 ملی گرام جو اس کی مقدار ہے وہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم چاندی کو ملاتے ہیں تو سونا چاندی دونوں ملا کر کے اتنی چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام. تو اس رقم میں سے پھر ہم زکات ادا کریں گے. اب زکات کے ساتھ ایک چیز آتی ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے بھی اتنی ہی مقدار کا ہونا ضروری ہے. بس فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں. زکات کب واجب ہوگی کہ مال اتنا ہو اس کے اوپر سال گزر جائے, اور صدقہ فطر کب واجب ہوگا کہ اتنا مال ہو بس کافی, اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں. صدقہ فطر انسان اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے, یعنی جو اولاد نابالغ بالغ اولاد ہے وہ جو مکلف خود مکلف ہے, اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو خود ادا کرے. باقی انسان کے اوپر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے.
صدقہ فطر کی مقدار کے سلسلے میں ہم ہر سال کیا کرتے ہیں کہ بھائی بس کہیں سے بھی اعلان پڑ لیا، پوچھ لیا 60 روپیہ 50 روپیہ 70 روپیہ 80 روپیہ 10 روپیہ 80 روپیہ نکال دیا ہو گیا. یہ اس کی مکمل حقیقت نہیں ہے. صدقہ فطر کی جو شکلیں آئی ہیں احادیث میں وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم گیہوں سے ادا کر رہے ہیں تو نصف سا یعنی آدھا سا یا عربی لفظ سا وہ گرام کے حساب سے بنتا ہے. 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام. اگر آپ گیہوں سے ادا کر رہے تو یہ مقدار ہے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام. وہ گیہوں اتنے کا بنتا ہے، کہیں 60 روپے کا، کہیں 80 روپے کا، کہیں 70 روپے کا. لیکن یہاں پر حد نہیں ہے نا صرف گیہوں سے نکالنا، اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے. اس سے آگے کھجور کشمش جو یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں، اس سے نکالنا ہے تو مکمل 1 سا. کھجور سے نکال رہے تو مکمل 1 سا کتنا بنے گا؟ 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام. اتنے صدقہ فطر ہوگا. اب اچھی کھجور مارکیٹ میں آپ جائے تو 400 500 روپے کلو مان کے چلے. اگر 500 روپے کلو کھجور مانتے ہیں تو 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام یعنی تقریباً 3.25 کلو. تو 1600 میں 1700 روپے بیٹھیں گے. تو انسان اپنی حیثیت پہ نکالنا. 80 روپے نکال کر تو چھٹکارا تھوڑی ہو گیا. 80 روپے تو ایک کم سے کم مقدار بیان کر دیجیے، کم سے کم کتنا نکالنا، یہ کم سے کم ہے. اس سے آگے بھی تو بڑھنا ہے بھائی. اپنی حیثیت میں جاتے ہیں کہ مکان بنانے کا کم سے کم کیا مقدار ہے کہ دیوار کھڑی کر دی، سلیب کر لیا، مکان بن گیا. اس میں گزارا ہو سکتا ہے نا. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹائل لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، فرش پتھر بچھاتے ہیں کہ بھائی پینٹ کرو، پی او پی کرو. یہ سب کی کوئی ضرورت ہے؟ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ گزارا ہو سکتا ہے. مکان بنانے کی منیمم جو کوانٹٹی وہ یہ کہ دیوار کھڑی ہو گئی، اس دیوار میں آپ رہ سکتے ہیں. لیکن آپ اس سے بہت ایکسٹرا لگاتے ہیں کہ بہت خوبصورتی آ جائے، ہمارے مکان میں خوبصورتی آ جائے. تو صدقہ فطر میں بھی تو خوبصورتی پیدا کرنی ہے. تو 80 روپے نکال کے بس ہو گیا. 80 تو اس کے لیے جس کے پاس کم سے کم ہے، جس کے پاس اتنی ہی کیپیسٹی ہے. لیکن جس کے پاس کھجور کی کیپیسٹی ہے وہ کھجور سے نکالے، جس کے پاس کشمش کی کیپیسٹی ہے وہ کشمش سے نکالے، جس کے پاس جو کی کیپیسٹی ہے اس سے نکالے. یعنی اپنی کیپیسٹی اور اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے. 80 روپیہ حد نہیں ہے. وہ ہر بار اعلان ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے مسجد میں اس سال کا صدقہ فطر 80 روپیہ بس ختم. اس سے آگے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ مکمل تفصیل ہے صدقہ فطر کی. ہم ہر آدمی اپنی حیثیت میں نکالے تاکہ جو ضرورت مند ہے ان کا حق زیادہ سے زیادہ ادا ہو. صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت لکھا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ جو عید کا چاند نظر آ گئے تو اب جو صبح ہوگی، صبح صادق یعنی فجر کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. لیکن فقہاء کرام نے اس میں احتیاط یہ کی ہے کہ اس کو اگر ہم چند دن پہلے بھی ادا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ جس کو ہم دیں گے ضرورت مند کو، وہ اپنی عید کی ضروریات کے سامان دے دے گا، عید کی ضروریات اس رقم کو استعمال کر لیں. اس لیے پہلے ادا کرنا بہتر ہے. اور اگر کوئی ادا نہیں کر پایا تو عید کی جو صبح ثابت ہو گئے اب اس کو ایک دم ادا کرنا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اس دن بھی ادا نہیں کر سکا تو اس کے ذمے سے ثابت نہیں ہوگا. عید کے اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کبھی بھی وہ ادا کرے، لیکن ثواب میں کمی ہوگی. جو ثواب عید سے پہلے ادا کرنے میں اور عید کے بعد ادا کرنے میں وہ ثواب نہیں ہوگا. یعنی وجوب تو اس سے ثابت ہو جائے گا، وجوب ادا ہوگا، لیکن وہ ثواب اس کو مکمل حاصل نہیں ہوگا جو اس کو پہلے ادا کرنے ہیں. تو یہ اس کی صورت ہوئی صدقہ فطر کی اپنی حیثیت کے مطابق نکالنا ہے. زکات میں ایک سوال آتا ہے کہ پراپرٹی ہے ہمارے پاس، مال کے علاوہ پراپرٹی ہے، تو پراپرٹی میں زکات کس طریقے سے ہوگی؟ تو پراپرٹی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انکم، ایک انویسٹ. انکم یعنی آپ نے مکان بنا دیا، آپ ایک مکان میں الگ رہ رہے، ایک مکان آپ نے بنایا وہ اس سے آپ کرائے سے بھاڑے سے کما رہے، تو اس پراپرٹی، اس بلڈنگ کی جو رقم ہے وہ زکات میں شمار نہیں ہوگی. اس سے جو کرایہ آ رہا ہے، بھاڑا آ رہا ہے، وہ آپ کے رقم میں آئے گا، کاؤنٹ ہوگا، رقم میں آپ کے بیلنس و زائد بنا تو زکات میں جوڑا جائے گا. اس کے بھی مطابق انویسٹ پراپرٹی، آپ نے ایک مکان لیا، آپ کے ذہن میں کہ اس کو 2 مہینے میں 4 مہینے میں بیچنا ہے، اگلے سال بیچنا ہے، یعنی خرید بیچ کرنا ہے، پراپرٹی لین دین کرنا ہے، تو اس پراپرٹی کی مکمل رقم جوڑی جائے گی. اگر وہ 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو اس کے حساب سے 50,000 روپے زکات جوڑے جائیں گے اس کے اندر. تو انکم پراپرٹی اس میں زکات نہیں ہے. اس سے جو رقم آئے گی کرایہ کی وہ رقم اپنے بیلنس میں کاؤنٹ ہوگی. اور جو انویسٹ کی پراپرٹی ہے وہ مکمل پراپرٹی زکات میں کاؤنٹ ہوگی، اس لیے کہ اس سے انکم جنریٹ اس کی بعد میں ہوگی لین دین کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت. یعنی اس پراپرٹی کو وہ لین دین کے لیے اس نے لیا ہے، بیچنے کی نیت سے ہی لیا ہے، تو اس وہ پراپرٹی مکمل اس کے اندر شمار ہوگی. یہ زکات کا نظام ہے. زکات کے نظام کا خلاصہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تاکہ بیلنس کو برقرار رکھنا. اس کے بالمقابل سودی نظام ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر کو امیر بناؤ، غریب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو کم از کم اپنے طور پر عمل کر لے
ملک میں ہم نافذ نہیں کر سکتے, ہماری وہ صلاحیت نہیں, دنیا میں وہ نافذ نہیں کر سکتے, کم سے کم اپنے اوپر تو اس کو نافذ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے میں نے کیا بتایا, ڈبل ثواب کس میں ہے؟ رشتے داروں کو دینے میں, ایک اس کی مدد کرنے کا ثواب, دوسرا رشتے داری نبھانے کا ثواب. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ, صدقات, عطیات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.